فصل ای ھذا فصل ثم للتراخی. دیکھ اس فصل میں ہم حروف معانی میں سے تیسرا حرف ثم کی تفصیل پڑھیں گے بھائی. ثم کی تفصیل بھائی. تو ترتیب کچھ اس طرح ہوگی مسائل کی بھائی. سب سے پہلے ثم کا معنی بیان ہو جائے گا. سب سے پہلے ثم کا معنی بیان کریں گے. پھر اس کے بعد صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ذکر کیا جائے گا. پھر اس کے بعد امام صاحب کی دلیل ذکر ہوگی. پھر اس کے بعد صاحبین کی دلیل ذکر ہوگی. پھر اس کے بعد صاحبین کی دلیل کا جواب دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد چار مثالیں ذکر ہوں گی جن کے ضمن میں ایک ضابطہ اور ایک امام صاحب کے پر ہونے والے ایک اشکال اور اس کا جواب بھی ذکر ہوگا. ترتیب مسئلہ کس طرح ہوگی بھائی؟ سب سے پہلے ثم کا معنی ذکر کیا جائے گا. پھر اس کے بعد صاحبین اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف ذکر ہوگا. پھر اس کے بعد امام صاحب کی دلیل آ جائے گی. پھر صاحبین کی دلیل آ جائے گی. پھر امام صاحب کی طرف سے صاحبین کی دلیل کا جواب دیا جائے گا بھائی. اس کے بعد چار مثالیں ذکر ہوں گی اور ان کے ضمن میں ایک ضابطہ بھی ذکر ہو جائے گا اور امام صاحب پر وارد ہونے والے ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی ذکر ہوگا. یہ ہے آج کا سارے سبق کا مختصر خلاصہ بھائی. تو یاد رکھو کہتے ہیں سب سے پہلے بتلایا ثم للتراخی. ثم کس کے لیے آیا کرتا ہے؟ تراخی کے لیے. تراخی کا کیا معنی ہے جی؟ تاخیر اور مہلت بھائی. تاخیر اور مہلت کے لیے. یہ تاخیر اور مہلت کا فائدہ دیتا ہے بھائی. دیکھیے بھائی میں نے کہا جاءنی زید ثم عمر. آیا میرے پاس زید پھر عمر. تو دیکھیے اس ثم نے وہی مجیعت جو زید کے لیے ثابت تھی اس کو کس کے لیے کر دیا؟ عمر کے لیے کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ تراخی کا فائدہ بھی دیا. بتلایا کہ مجیعت جو عمر کے لیے ثابت ہے وہ تھوڑی مہلت کے ساتھ ہے اور تاخیر کے ساتھ ہے. یعنی زید پہلے آیا ہے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہے؟ عمر آیا ہے فوراً اس کے بعد. تو اس نے ترتیب کا بھی فائدہ دیا کہ ما قبل کے لیے پہلے حکم ثابت کیا اور ما بعد معطوف علیہ کے لیے پہلے ثابت کیا اور معطوف کے لیے بعد میں ثابت کیا اور درمیان میں ان دونوں کے مہلت کا فائدہ بھی دیا. بتلایا کہ زید کے فوراً بعد عمر نہیں آیا بلکہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد آیا. یہ فائدہ کس نے دیا بھائی؟ ثم نے دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اسی طرح مثلا میں کہتا ہوں ضربت زیدا ثم عمرا. میں نے زید کی پٹائی کی پھر عمر کی پٹائی کی. تو ثم نے کس بتلایا کہ وہ مضروبیت جو زید کے لیے ثابت ہے وہی کس کے لیے ثابت ہے؟ عمر کے لیے بھی ثابت ہے لیکن ترتیب و تراخی کے ساتھ کہ زید کی پٹائی پہلے ہوئی ہے اور اس کے تھوڑی مہلت کے بعد تھوڑی تاخیر کے بعد پھر کیا ہے؟ عمر کی بھی پٹائی ہوئی ہے. تو یہ تراخی کا فائدہ دیا ثم نے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھو جی امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے بھائی. امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے.
امام صاحب کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ثم لفظوں میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے اور حکم میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک بھئی یہ ساری باتیں متن میں بھی آ جائیں گی بھئی، امام صاحب کے نزدیک ثم کیا ہے؟ لفظوں میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے اور حکم میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے بھئی۔ اور جبکہ صاحبین کے نزدیک ثم صرف حکم میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے، لفظوں میں تراخی کا فائدہ نہیں دیتا۔ سورہ سمجھ میں؟ امام صاحب کا کیا مذہب ہے؟ لفظوں میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے اور صاحبین کے نزدیک صرف حکم میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے، لفظوں میں تراخی کا فائدہ نہیں دیتا۔ بھئی دیکھیے لفظوں میں تراخی کیسے آئے گی؟ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا معنی ہے لفظوں میں تراخی کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آپ نے کہا جاءنی زید ثم عمر، اس ثم نے تراخی کا فائدہ دیا، لیکن یہ تراخی لفظوں کے اندر بھی ہے اور حکم میں بھی۔ حکم کے اندر تو بات ظاہر ہے، یعنی کہ زید پہلے آیا ہے خارج میں اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد کون آیا ہے؟ عمر آیا ہے۔ نیز تو معلوم ہوا جو ثم سے پہلے تھا اس کے لیے حکم پہلے ثابت ہے، اور جو ثم کے ما بعد ہے معطوف اس کے لیے حکم تراخی کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ یعنی مجیت زید کے لیے پہلے ثابت ہے اور عمر کے لیے مجیت تراخی کے ساتھ ثابت ہے۔ تو دیکھا ثم نے حکم میں کس چیز کا فائدہ دیا؟ تراخی کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ لفظوں میں تراخی دینے کا کیا معنی؟ بھائی لفظوں میں تراخی کا فائدہ دینے کا یہ معنی کہ جب آپ نے کہا جاءنی زید ثم عمر، تو لفظوں میں بھی اس نے تراخی کا فائدہ دیا جی، تو گویا آپ نے یوں کہا جاءنی زید، پھر کچھ دیر خاموش رہے، پھر آپ نے کہا جاءنی عمر۔ یہ لفظوں میں بھی تراخی کا فائدہ کس نے دیا بھائی؟ تو لفظوں میں بھی تراخی ہے، یعنی ثم سے ماقبل جو معطوف علیہ ہے وہ پہلے متکلم نے اس پر تکلم گویا کہ کیا، اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد مہلت کے بعد گویا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ بھائی میں کہہ تو ایک ساتھ رہا ہوں جاءنی زید ثم عمر، بول تو اکٹھا رہا ہوں بظاہر، لیکن یہ ثم لفظوں میں بھی تراخی کا فائدہ دے دے گا اور لفظوں میں بھی تراخی آ جائے گی، اور یوں ہوا گویا کہ میں نے یوں کہا جاءنی زیدون، پھر کچھ مہلت کچھ وقت گزر گیا، کچھ وقت کے بعد جا کے اب میں نے کہا جاءنی عمرن۔ سورج سمجھ میں آئے؟ تو ثم فائدہ دیتا ہے تراخی کا کس چیز کے اندر؟ لفظوں میں بھی اور حکم میں بھی۔ یا اسی طرح جیسے میں نے کہا ضربت زیدن ثم عمرن، تو یہ کس طرح لفظوں میں حکم میں بھی تراخی آ گئی، کیا معنی؟ زید کے لیے پہلے مضروبیت ثابت ہے اور اس کے کچھ دیر بعد معطوف کے لیے بھی وہ حکم ثابت ہے، عمر کے لیے بھی وہ حکم ثابت ہے خارج میں۔ بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور لفظوں میں بھی تراخی کا فائدہ دے گا۔ لفظوں میں تراخی کا کیا معنی؟ گویا میں نے یوں کہا تو میں نے یوں ہے ضربت زیدن ثم عمرن، لیکن ثم نے کیا فائدہ دے دیا کہ گویا آپ نے یوں کہا ضربت زیدن، پھر کچھ دیر خاموش رہے، کچھ مہلت کچھ وقت گزر گیا، اس کے بعد پھر آپ نے کہا ضربت عمرن۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو امام صاحب کے نزدیک ثم لفظوں میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے اور حکم میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے، اور صاحبین کے نزدیک صرف حکم میں تراخی کا فائدہ دے گا، لفظوں میں تراخی کا فائدہ۔ امام صاحب کی دلیل بھائی، امام صاحب کی دلیل بھائی، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ثم کو وضع کیا گیا ہے تراخی کے لیے۔ ثم کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ یعنی یہ تراخی کا فائدہ دیتا ہے۔
تراخی کا فائدہ. اور اصل ہر شے میں ہے کامل ہونا. اصل ہر شے میں کیا ہے کہ وہ کامل ہونی چاہیے. بھائی اصل کیا ہے ہر چیز میں کہ وہ کیا ہونی چاہیے؟ کامل ہونی چاہیے. اور کامل ترقی یہ ہے کہ لفظاً بھی ہو اور حکماً بھی ہو. لفظاً بھی ہو اور لفظوں کے اعتبار سے بھی تراخی ہو اور حکم کے اعتبار سے بھی تراخی. تو امام صاحب کی کیا دلیل ذکر ہوئی بھائی؟ جی بھائی آپ کے حاشیہ نمبر 9 میں لکھی ہوئی ہے. بھائی آسان سی بات ہے. امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ثم کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تراخی کا. یہ تراخی کے لیے وضع ہے تو یہ تراخی کا فائدہ دے گا. اور اصل ہر چیز میں کیا ہے؟ کامل ہونا. تو یہ کامل تراخی کون سی ہے؟ جی کہ لفظ میں بھی ہو, لفظوں کے اعتبار سے بھی ہو اور حکم کے اعتبار سے بھی ہو. اس لیے کہ اگر صرف حکم کے اعتبار سے تراخی ہو تو پھر تو یہ کامل تراخی نہ رہی. من وجہ تراخی ہے, من وجہ تراخی لفظوں کے اعتبار سے تراخی نہیں ہے اور حکم کے اعتبار سے تراخی, تو یہ کامل تراخی نہ رہی. سورج سمجھ میں آئی؟ یوں کہہ لو المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. مطلق کا جب مطلق بولا جائے تو اس سے کیا ارادہ مراد ہوتا ہے؟ فرد کا. ضابطہ پڑھا یا نہیں آپ نے؟ المطلق اذا یطلق یراد به, یہ مطلق جب اطلاق کیا جائے اس کو بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فرد کامل. تو اور ائمہ کیا فرماتے ہیں کہ ثم کس چیز کا فائدہ کس کے لیے وضع ہے؟ تراخی کے لیے. اور تراخی کی 3 صورتیں ہیں. تراخی صرف لفظوں کے اعتبار سے ہو, تراخی دوسری صورت تراخی صرف حکم کے اعتبار سے ہو, اور تیسری صورت کہ تراخی لفظوں کے اعتبار سے بھی ہو اور حکم کے اعتبار سے بھی ہو. تو تراخی کے 3 افراد ہو گئے. ایک تراخی فی اللفظ فقط, اور ایک صرف تراخی فی الحکم, اور ایک تراخی فی الحکم واللفظ جمیعا. دونوں میں آگے تراخی. اور ان میں سے کامل تراخی کون سی ہے؟ لفظاً بھی اور معنن بھی. تو مطلق تراخی کہا گیا اور تو اس سے مراد کامل تراخی ہوئی. اور کامل تراخی کون سی ہے؟ لفظاً اور معنن. بھائی لفظاً اور حکماً دونوں اعتبار سے ہو. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ امام صاحب کی دلیل ہے کہ المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. بھائی تو اسے کامل تراخی مراد ہوگی. صاحبین کی دلیل سنو بھائی. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ ثم عطف کے لیے آتا ہے. عطف کے ساتھ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تراخی کا. بھائی اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے مولانا؟ عطف کیا جاتا ہے اور یہ تراخی کا فائدہ دیتا ہے. اگر یہ لفظوں میں بھی تراخی کا فائدہ دے پھر تو عطف ہی صحیح نہیں رہے گا. میں نے کیا کہا؟ جاءنی زید ثم عمرون. صاحبین کی دلیل کیا ذکر ہوئی بھائی؟ اگر لفظوں میں بھی تراخی مان لی جائے تو عطف ہی صحیح نہیں رہے گا. میں نے کہا جاءنی زید اور ثم عمرون, تو دیکھیے ثم کے ما بعد کیا ہے؟ عمر ہے. کیا ہے؟ عمر ہے. تو گویا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا جاءنی زید, اور کافی دیر کے بعد پھر آپ نے کیا کہہ دیا؟ عمرون. کیا کہا؟ عمرون. تو اب اس کا تو عطف ہی صحیح نہیں ہے بھائی, کیونکہ ما قبل کلام سے یہ کیا ہو چکا ہے؟ جدا ہو چکا ہے. جدا ہوا یا نہیں؟ ثم نے لفظوں میں تراخی کا فائدہ دیا یا نہیں دیا بھائی؟ جب وہ اس سے جدا ہو گیا, بڑی دیر کے بعد آپ نے کہا, مہلت کے بعد آپ نے کہا, تو پھر تو عطف ہی صحیح نہ رہا. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو صاحبین کی کیا دلیل ہوئی کہ اگر اس کو یہ لفظوں میں تراخی کا فائدہ, اگر اس لفظوں میں بھی تراخی کا فائدہ دے گا تو پھر عطف ہی صحیح نہیں رہے گا. عطف ہی صحیح نہیں رہے گا. جواب دیتے ہیں بھائی امام صاحب کی طرف سے. جواب یہ کہ بھائی عطف کے لیے صورتاً اتصال کافی ہے. عطف کے لیے صورتاً اتصال کافی ہے. صورتاً اتصال ہے یا نہیں؟ میں نے تو اکٹھا ہی کہا تھا جاءنی زید ثم
عمرون کہا تو میں نے اکٹھا ہی تھا، تو صورتاً اتصال ہے یا اتصال نہیں ہے بھائی؟ صورتاً تو اتصال ہے، اگرچہ لفظوں کے اندر کیا آ گئی؟ تراخی کا فائدہ اس نے دیا، گویا کہ میں نے دیر سے کہا بعد کو، لیکن فی الحال لفظوں کے اعتبار سے صورتاً کیا ہے؟ اتصال ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو عطف کے لیے کہتے ہیں صورتاً اتصال ہی کافی ہے، کافی ہے۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اب اس پر 4 مثالیں ذکر کریں گے، 4 مثالیں ذکر کریں گے۔ دیکھیے بھائی، ثم للتراخی، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، لیکنہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یفید التراخی فی اللفظ، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فائدہ دیتا ہے تراخی کا فی اللفظ، لفظوں میں بھی، والحکمی اور حکم میں بھی، وعندہما یفید التراخی فی الحکمی، اور صاحبین یفید التراخی فی الحکمی، فائدہ دیتا ہے تراخی کا کس میں؟ حکم میں۔ جی اب بیانہ فیما، اور بیان اس اختلاف کا جی اس صورت میں ہے اذا بھئی ثمرہ اختلاف بھئی 4 مثالیں ذکر کریں گے، 4 مثالیں بھئی، اور ان کے میں مختلف اختلاف کی صورت جو یہ جو صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے، اس پر دیکھیے مسائل کیسے متفرع ہوں گے بھئی، سمجھ میں آیا؟ ثم کے ساتھ بھئی، وَبَيَانُهُ، اور بیان اس کا یہ ہے، فیما اس صورت میں، اذا قال لغیر المدخول بہا، جب کہا کسی خامن نے غیر مدخول بہا سے بھئی، غیر مدخول بہا وہ عورت جس کے ساتھ خامن نے صحبت نہ کی ہو، ملاقات نہ کی ہو، اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، اور یہ ضابطہ یاد رکھو مسئلہ سمجھنے سے پہلے بھئی کہ غیر مدخول بہا عورت جو ہوتی ہے وہ ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے، ایک ہی طلاق سے کیا ہو جایا کرتی ہے؟ اس کو رجعی طلاق بھی دے دو تو وہ خود بخود طلاق کیا بن جائے گی؟ بائنہ بن جائے گی، اور اس پر عدت بھی نہیں ہے بھئی، عدت تو کس کی وجہ سے آتی ہے؟ جماع کی وجہ سے عدت آتی، لیکن یہاں پر عدت بھی نہیں ہے بھئی، صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ تو اس پر عدت نہیں ہے، تو اس کو طلاق رجعی بھی دے دی تو کیا ہو جائے گی؟ فوراً بائنہ ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ بیان اس کا وَبَيَانُهُ، اور بیان اس اختلاف کا فیما اس صورت کے اندر، اذا قال لغیر المدخول بہا، جب خاوند نے کہا غیر مدخول بہا عورت سے، ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق بھئی۔ اب دیکھو بھئی بڑے عجیب مسائل بھئی، امام صاحب کے نزدیک دیکھو بھئی، خاوند نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ ان دخلت الدار، اگر تو اس گھر کے اندر داخل ہوئی، فانت طالق تو تجھے طلاق ہے، ثم طالق ثم طالق، تو یہاں ثم لے کر آیا، اور امام صاحب کے نزدیک ثم کس لیے آیا کرتا ہے؟ لفظوں میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے اور حکم میں بھی، یعنی معطوف والا حکم بھی تاخیر سے تراخی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ تو دیکھیے خاوند نے جب کہا، امام صاحب فرماتے ہیں ان دخلت الدار، اگر تو گھر کے اندر داخل ہوئی، فانت طالق تو تجھے طلاق، تو پہلی طلاق تو معلق ہو گئی، پہلی طلاق تو کیا ہو گئی؟ اب اس گھر میں بیوی داخل ہوگی تو یہ طلاق واقع ہوگی، گھر میں جب تک داخل نہیں ہوتی یہ طلاق بھی واقع ہے۔ پھر اس کے بعد خاوند نے کہا ثم طالق، ثم لے کر آیا، اور ثم نے لفظوں میں بھی کس چیز کا فائدہ دیا؟ تراخی کا، تو عطف تو صحیح ہے، تو ثم کس کی خبر بن رہی ہے؟ انت کی، کس کی؟ طالقن کس کی خبر بن رہی ہے؟ ثم طالقن جو ہے، یہ طالقن کا عطف کس پر ہے؟ ما قبل والے طالقن پر ہے، اور وہ خبر ہے کس کی؟ انت کی، تو عطف تو صحیح ہے، تو لہذا گویا خاوند نے کافی دیر کے بعد کہا انت طالقن، ثم طالقن جو ہے گویا کہ خاوند نے کچھ دیر کے بعد کیا کہا ہے؟ انت طالقن کہا،
لہذا یہ دوسری طلاق فوراً واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ یہ اس کے ساتھ یہ طلاق دخول دار کے ساتھ معلق نہیں ہوگی. یہ طلاق دخول دار کے ساتھ معلق کیونکہ اس کے ساتھ اس نے شرط ذکر کی ہے، اس کے ساتھ شرط نہیں ذکر کی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ طلاق فوراً واقع ہو جائے گی. اور انت طالقن، یہ طالقن لفظ صریح ہے یا کنایہ ہے؟ صریح ہے. اور صریح سے کون سی طلاق واقع ہوا کرتی ہے؟ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. تو یہ لیکن یہ عورت کون سی ہے؟ غیر مدخول بہا ہے. لہذا اس کے لیے رجعی اس کو بھی کیا ہو جایا کرتی ہے؟ بائن بھائی. اس کے لیے تو فوراً کیا ہو جائے گی؟ وہ عورت بائنہ ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا. اور پھر تیسرا پھر اس نے کہا تھا ثم طالقن، تو گویا کہ یوں ہے تھوڑی دیر بعد پھر اس نے کہا انتی طالقن. تو اب یہ تیسری طلاق آ گئی مولانا، یہ کیا ہوگی؟ کہتے ہیں یہ لغو ہو جائے گی. یہ تیسری طلاق کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا، نکاح ختم ہو چکا. جب نکاح ختم ہو چکا تو اس طلاق کے وقوع کا کوئی محل ہے؟ طلاق کے وقوع کا محل ہی نہ رہا، اس کی ملکیت ہی نہ رہی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ جبکہ صاحبین کے نزدیک تو دیکھیے امام صاحب کے نزدیک کیا کہا؟ ان دخلت الدار فانت طالقن ثم طالقن ثم طالقن کہا تو پہلی طلاق کیا ہو جائے گی؟ معلق ہو جائے گی دخول دار کے ساتھ. اور دوسری طلاق فی الحال کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی اور یہ بائنہ ہو جائے گی. اور تیسری طلاق کیا ہو جائے گی؟ لغو چلی جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ مسئلہ اسی طرح دوسری طرح ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان دخلت الدار فانت طالقن ثم طالقن ثم، یہ جو ثم آیا اور ثم صرف حکم میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے، لفظوں میں تراخی کا فائدہ نہیں دیتا. تو لہذا اس نے متصلاً کہا ہے سارے لفظوں کو، تو یہ ساری جزا بن جائیں گی شرط کی. اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، پھر طلاق ہے، پھر تو جب متصلاً کہا تو تینوں کیا بن جائیں گی؟ جزا بن جائیں گی. تینوں معلق ہو جائیں گی اس شرط کے ساتھ. بھائی تو لہذا ایک بھی واقع نہیں ہوگی، تینوں طلاقیں کیا ہو جائیں گی؟ معلق. کیونکہ ثم نے لفظوں میں تراخی کا فائدہ، لفظوں میں تراخی آتی تو گویا اس نے الگ سے انت طالقن کہا ہے، لیکن یہاں تو وہ اکٹھا کہہ رہا ہے. تو لہذا تینوں کیا ہو جائیں گی؟ شرط کے ساتھ معلق. آپ وہ عورت، اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی. ہاں جب اس گھر کے اندر داخل ہوگی تو جیسے ہی داخل ہوگی کیا ہوگا؟ جی اکٹھی واقع ہوگی یا ایک واقع ہوگی؟ بھائی ایک خارج میں بھی تراخی آ جائے گی تو پہلے پہلی ہو جائے گی، پھر اس کے کچھ دیر بعد دوسری، پھر اس کے کچھ دیر بعد تیسری ہوگی. تو ترتیب سے واقع ہوں گی. تو جیسے گھر میں داخل ہوگی پہلی طلاق کیا ہو جائے گی؟ فوراً واقع ہو جائے گی. اور جب فوراً واقع ہوگی تو وہ عورت کیا ہو جائے گی؟ پہلی طلاق کے ساتھ ہی بائنہ، کیونکہ وہ غیر مدخول بہا ہے. اور پھر کچھ دیر کے بعد دوسری طلاق واقع ہوگی، لیکن وہ لغو چلی جائے گی کیونکہ اب تو اس نے نکاح ٹوٹ چکا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد تیسری نے واقع ہونا تھا، لیکن وہ بھی کیا چلی جائے گی؟ لغو چلی جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو امام صاحب کے نزدیک دوسری والی ثم طالقن والی طلاق واقع ہو گئی تھی اسی وقت بھائی. اور صاحبین کے نزدیک تینوں معلق ہوئی، لیکن جب واقع ہوں گی تو پھر ترتیب اور تراخی کے ساتھ ہوں گی. تو پہلی کے ساتھ ہی وہ بائنہ ہو جائے گی، تو اگلی دونوں کیا چلی جائیں گی؟ لغو چلی جائیں گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی جب کہا خاوند نے لغیر المدخول بہا، غیر مدخول بہا سے ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوئی فانت طالقن ثم طالقن ثم طالقن، فعندہ تو امام صاحب کے نزدیک یتعلق الاولی بالدخول، پہلی طلاق کیا ہو جائے گی؟ متعلق ہو جائے گی کس سے؟ دخول کے ساتھ، یعنی معلق ہو جائے گی دخول کے ساتھ. وتقع الثانیۃ فی الحال،
اور واقع ہو جائے گی ثانی دوسری طلاق فی الحال ہی اسی وقت واقع ہو جائے گی، تو اسی سے کیا ہو جائے گی بائنا، تو لہذا اور وَلَغَتِ الثَّالِثَةُ اور تیسری طلاق کیا ہو جائے گی لغو ہو جائے گی، بھئی ضائع چلی جائے گی۔ وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِالدُّخُولِ کہ تینوں کا معلق ہو جائیں گی کس کے ساتھ، سارے کے سارے معلق ہو جائیں گی دخول کے ساتھ۔ ثُمَّ عِنْدَ الدُّخُولِ يَظْهَرُ التَّرْتِيبُ پھر دخول کے وقت کیا ظاہر ہوگی، ترتیب ظاہر ہوگی۔ فَلَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ بھئی پس واقع نہیں ہوگی مگر ایک ہی طلاق، یا فَلَا تَقَعُ ہونا چاہیے لیکن بہرحال یقع ہوئی تھی، فَلَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ تو ایک ہو واقع نہیں واقع ہوگی مگر ایک ہی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھئی صاحبین کے نزدیک تو بات ظاہر سی ہے، تینوں طلاقیں معلق ہو گئیں اور جیسے دخول دار پایا جائے گا پہلے ایک واقع ہو جائے گی، پھر دوسری ہونی چاہیے، پھر کون سی ہونی چاہیے، لیکن دوسری اور تیسری ضائع چلی جائیں گی۔ بھئی سمجھ میں آیا؟ امام صاحب نے کیا ذکر کیا تھا کہ پہلی طلاق کیا ہو جائے گی معلق ہو جائے گی اور دوسری واقع ہو جائے گی اور تیسری کیا ہو جائے گی لغو ہو جائے گی، لغو ہو جائے گی۔ اس پر امام صاحب پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے کیا کیا جی، پہلی کو کیا کیا ہے معلق، تو ثانی کا عطف بھی تو کس پر ہو رہا ہے، پہلے جزا پر، بھئی کس پر، اور پہلی جزا بن رہی ہے شرط کے لیے، تو لہٰذا جب آپ عطف صحیح قرار دیتے ہیں تو عطف کی صورت میں تو یہ بھی کس کا حصہ بن جاتی ہے جزا کا، بھئی تو اور وہ جزا جو تھی وہ تو معلق ہے کس کے ساتھ شرط کے ساتھ، لہذا اس کو بھی کیا ہونا چاہیے معلق ہونا چاہیے، اور تیسری کو بھی کیا ہونا چاہیے۔ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے بھئی؟ آپ نے عطف اے امام صاحب آپ عطف کو صحیح مانتے ہیں کہ اتصال ہے، جب عطف صحیح ہوگا تو عطف تو ہوگا کس پر مولانا جی جزا کے اندر جو تعلقن آیا اس پر عطف ہوگا، اور وہ تو کیا بن جائے گا شرط کے لیے جزا، وہ جو معطوفن علیہ ہے وہ تو معلق ہو رہا ہے، تو جب اس کا عطف اس پر ہوا تو ان طلاقوں کو بھی کیا ہونا چاہیے معلق ہونا چاہیے۔ جب عطف صحیح ہے تو لہذا ان تینوں کو کیا ہو جانا چاہیے معلق بھی ہونا چاہیے اس شرط کے ساتھ۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جواب دیتے ہیں امام صاحب کہ بھئی عطف کے لیے صورتاً اتصال کافی ہے، جبکہ تعلیق کے لیے صورتاً بھی اتصال ہونا چاہیے اور معنن بھی کیا ہونا چاہیے اتصال ہونا چاہیے۔ بھئی صورت جواب سمجھ میں آیا؟ تو تعلیق عطف تو ہو جائے گا، جب عطف ہو جائے گا تو اس کے لیے وہ پہلے معطوف علیہ والا حکم اس کے لیے ہوگا، پہلے معطوف علیہ خبر تھا کس کے لیے انتا کے لیے، تو اس کے لیے بھی یہ بھی خبر بن جائے گا کس چیز کی انتا کی، کیا بن جائے گا انتا کی۔ بھئی کہاں تو صرف ثم تعلقن ہے، لیکن تعلقن صرف تعلقن ہو تو بات کوئی پوری ہوتی ہے، اس کے لیے مبتدا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو عطف ہو گیا تو اس پہلے تعلقن پر، اور اس پہلے وہ پہلا تعلقن تو خبر ہے کس کی انتا کی، تو یہ بھی خبر بن گیا کس کی انتا کی، لہذا اس کے لیے یہ بھی مبتدا نکال لیں گے انتا تعلقن۔ بھئی سمجھ میں آیا؟ جملہ پورا ہے، بات پوری ہوگی اس کی بھی، اس میں بھی، لیکن تعلیق نہیں ہوگی کیونکہ عطف تو اس لیے ٹھیک تھا کہ صورتاً اتصال تھا، اور تعلیق اس لیے نہیں صحیح کہ صورتاً تو اتصال ہے لیکن معنن اتصال، اور تعلیق کے لیے تو صورتاً بھی اتصال چاہیے اور معنن بھی اتصال چاہیے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ امام صاحب کے نزدیک پہلی طلاق کیا ہو جائے گی معلق، اور دوسری طلاق سے عورت کیا ہو جائے گی فوراً بائنا، جب بائنا ہو گئی تو تیسری لفظ چلے گئی، تو یہ عورت ایک طلاق سے بائنا ہوئی ہے، ایک طلاق سے بائنا ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو پہلی طلاق جو معلق ہے وہ تعلیق ختم نہیں ہوگی، وہ تعلیق اپنے حال پر باقی رہے گی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ ضابطہ ہے بھائی،
ہمارے نزدیک زوال ملک سے تعلیق ختم نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک اہم ضابطہ ہے مولانا، بہت سے مسائل میں آپ کے کام آئے گا. ہمارے نزدیک زوال ملک سے تعلیق ختم نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک زوال ملک سے تعلیق ختم نہیں ہوتی بشرطے کہ زوال ملک ایک یا دو طلاق کے ساتھ ہو. بشرطے کہ زوال ملک ایک یا دو طلاق کے ساتھ ہو. ہاں اگر زوال ملک 3 طلاق سے ہو تو پھر تعلیق ختم ہو جاتی ہے. اگر زوال ملک کتنے طلاقوں کے ساتھ ہو؟ 3 طلاقوں کے ساتھ ہو تو پھر تعلیق ختم ہو جاتی ہے. بھائی ادھر دیکھو بھائی، وقت نہیں ہے بھائی، جلدی دیکھو بھائی. ہمارے ہاں بھائی زوال ملک سے تعلیق ختم نہیں ہوتی. آپ دیکھو اس عورت سے اس خاوند کی ملکیت ختم ہو چکی ہے لیکن زوال ملک سے تعلیق ختم، وہ پہلی طلاق جو معلق ہو گئی تھی ابھی بھی معلق رہے گی لیکن یہ تعلیق اس وقت باقی رہتی ہے جبکہ زوال ملک کتنے سے ہوا ہو؟ 1 یا 2. اور یہاں پر زوال ملک کتنی طلاقوں سے ہوا؟ 1 طلاق سے، لہذا وہ تعلیق ابھی بھی باقی ہے. ہاں اگر زوال ملک 3 طلاقوں سے ہو جائے پھر تو ملکیت ہی بالکل ختم ہو جایا کرتی ہے. لہذا آپ کیا ہے، آئندہ جو آئے گی دوبارہ نکاح کرے گا وہ تو جدید ملکیت ہوتی ہے، لہذا اب اس تعلیق کا اثر اس کے اندر ظاہر نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گی. تو تعلیق اگر زوال ملک 3 طلاقوں سے ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تعلیق ختم ہو جائے گی. لہذا یہاں ابھی بھی تعلیق باقی ہے. اب اگر وہ عورت طلاق کے بعد اس گھر میں چلی جائے گی تو وہ تعلیق اب ختم ہوگی. طلاق تو واقع نہیں ہوگی کیونکہ خاوند سے تو وہ پہلے ہی جدا ہو چکی ہے لیکن اس گھر کے اندر جائے گی تو اب دخول دار پایا گیا اور اب طلاق واقع ہونی تھی لیکن اب طلاق تو واقع ہو نہیں. لیکن اگر وہ اس گھر کے اندر ابھی نہیں کی تھی، اس نے دوبارہ اسی خاوند سے نکاح، اسی آدمی سے نکاح کر لیا تو اب وہ تعلیق ابھی بھی ہے. اب وہ جس وقت بھی گھر میں جائے گی اب تو وہ محل ہے، پھر کیا ہو جائے گی؟ وہ طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَعَتِ الْأُولَى فِي الْحَالِ وَلَغَتِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الْوَاحِدَةُ عِنْدَ الدُّخُولِ لِمَا ذَكَرْنَا. دوسری صورت بھائی، پہلی صورت کیا تھی کہ عورت غیر بیوی کیا ہے اس کی؟ غیر مدخول بہا ہے اور اس نے پہلے شرط ذکر کی تھی، شرط پہلے ذکر کی تھی. اور اب دوسری صورت ہے کہ شرط کو مؤخر کر دے اور جزا کو کیا کر دے؟ مقدم کر دے. یوں کہے انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، تو دیکھو شرط کیا ہو گئی؟ مؤخر ہو گئی. ضابطہ میں بتلا چکا ہوں امام صاحب کے نزدیک کس طرح ہوگا اور صاحبین کے نزدیک کس طرح، اب آپ خود بھی نکال سکتے ہیں. تو امام صاحب کے نزدیک اس نے گویا یوں کہا انت طالق، پھر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا انت طالق، پھر کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا انت طالق ان دخلت الدار، کیونکہ لفظوں میں بھی تراخی آئے گی اور حکم میں تو اور حکم میں بھی لفظوں میں تراخی. یہ گویا پہلے اس نے کیا کہا؟ انت طالق، پھر کچھ دیر مہلت، کچھ وقت گزر گیا، پھر اس کے بعد اس نے کہا انت طالق، پھر کچھ وقت گزر گیا، پھر اس نے کہا انت طالق ان دخلت الدار. تو اب دیکھیے انت طالق جب کہا تو پہلی فوراً واقع ہو گئی.
پہلی کیا ہو گئی؟ فوراً واقع ہو گئی. اور کون سی واقع ہوئی؟ رجعی. لیکن عورت کیا ہے؟ غیر مدخول بہا ہے، لہذا فوراً بائنہ ہو گئی ایک ہی کے ساتھ. بھائی پھر تھوڑی دیر کے بعد گویا اس نے یوں کہا انت طالقن، یہ لغو چلی گئی مولانا، کیونکہ وہ تو کیا ہو چکی ہے؟ بائنہ ہو چکی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا انت طالقن ان دخلت الدار، اگر گھر میں داخل ہوئی تو تجھے، اگر فلاں گھر میں، اس گھر میں تو داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. تو یہ اب تیسری تعلیم معلق ہونی تھی، لیکن اب تو متعلق کس کی کر رہا ہے؟ نکاح تو پہلے سے ہی ٹوٹ چکا ہے، اب طلاق کا یہ حق رکھتا ہے؟ طلاق کا حق نہیں رکھتا، لہذا دوسری لغو گئی اور تیسری بھی کیا چلی گئی؟ لغو چلی گئی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات کر رہے ہیں. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وقعت الاولی فی الحال، واقع ہو جائے گی پہلی طلاق فی الحال، فوری طور پر اسی وقت. وَلَغَتِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ، اور دوسری اور تیسری لغو ہو جائے گی. وَعِنْدَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک يَقَعُ الْوَاحِدَ، صاحبین کے نزدیک تو ثم صرف حکم میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے، لفظوں میں تراخی کا فائدہ نہیں دیتا. جب لفظوں میں تراخی نہیں تو یہ تینوں انت طالقن ثم طالقن ثم طالقن، یہ تینوں متصل ہوئی کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. تو تینوں معلق ہو جائیں گی. تینوں کیا ہو جائیں گی؟ معلق ہو جائیں گی. اب جب وہ عورت اس گھر کے اندر داخل ہوگی تو فوراً پہلی طلاق واقع ہو جائے گی. پہلی طلاق کیا ہو جائے گی؟ اور پہلی کے واقع ہوتے ہی اس عورت کو، وہ عورت کیا ہو جائے گی؟ بائنہ ہو جائے گی. بھائی پھر کچھ دیر کے بعد دوسری بھی واقع ہو جائے گی، پھر کچھ دیر کے بعد تیسری بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ دخول دار پہ تینوں طلاقوں نے آنا تھا اور دخول دار پایا گیا تو تینوں طلاقیں آئیں گی، لیکن ترتیب اور تراخی کے ساتھ. پہلے ایک آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد دوسری، کچھ دیر کے بعد. تو پہلی سے جب وہ بائنہ ہو چکی ہیں تو اب بھی دوسری اور تیسری کیا ہو جائیں گی؟ لغو ہو جائیں گی. وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الْوَاحِدَةُ عِنْدَ الدُّخُولِ، اور صاحبین کے نزدیک ایک ہی طلاق واقع ہوگی گھر میں داخل ہوتے وقت. لما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کی، وہ جو وجہ ہم نے ذکر کی بھئی کہ ان کے نزدیک لفظوں میں تراخی کا فائدہ نہیں دیتا، صرف حکم میں تراخی. وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا، اور اگر عورت کیا ہو؟ مدخول بہا ہو بھئی، تو اس صورت میں اب اس کی تو 3 طلاقیں ہیں. غیر مدخول بہا تو کتنے سے بائنہ ہو جاتی تھی؟ اور یہاں اس کو تو 3 ہو سکتی ہیں بھئی. سمجھ میں آیا؟ ایک رجعی سے بھی بائنہ نہیں ہوگی، دوسری سے رجعی سے بھی بائنہ نہیں ہوگی، ہاں تیسری بھی دے دے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ بائنہ مغلظہ ہو جائے گی. لہذا اب مسئلہ تھوڑا سا بدلے گا، ہاں ضابطہ اسی طرح رہے گا. تو اس کو اگر کہا، کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا، اگر عورت مدخول بہا تھی، فَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ، بس اگر خاوند نے شرط کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا، اور یوں کہا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ، تو إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ شرط کو مقدم کر دیا تو پہلی طلاق تو کیا ہو گئی؟ شرط کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک معلق. پھر تھوڑی دیر بعد گویا اس نے پھر کہا انت طالقن، تو پہلی طلاق تو تھی معلق، دوسری طلاق فوراً واقع ہو جائے گی. پھر تھوڑی دیر کے بعد گویا اس نے یوں کہا انت طالقن، دوسری بھی کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ پہلے رجعی واقع ہوئی تھی اور رجعی سے تو نکاح ٹوٹتا نہیں، تو لہذا دوسری بھی واقع ہو جائے گی. اور تیسری معلق رہے گی. بھائی کیا رہے گی؟ اب وہ جب گھر کے اندر داخل ہوگی تو تیسری بھی واقع ہو جائے گی. اور صاحبین کے نزدیک تینوں کی تینوں کیا ہو جائیں گی؟ معلق ہو جائیں گی. اور جب بھی وہ گھر میں داخل ہوگی تو پہلے ایک واقع ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد دوسری واقع ہو جائے گی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری واقع. تو امام صاحب کے نزدیک فی الحال 2 ہو جائیں گی اور ایک معلق رہے گی، اور صاحبین کے نزدیک تینوں معلق رہیں گی، ایک بھی اس وقت نہیں ہوگی. جب وہ گھر میں جائے گی تو پھر تھوڑی دیر اس کے بعد تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. فَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ، اگر مقدم کر دی، خاوند نے مقدم کر دیا شرط کو، تعلقت الأولى بالدخول، تو پہلی طلاق معلق ہو جائے گی کس کے ساتھ؟
دخول کے ساتھ وَيَقَعُ سِنْتَانِ فِي الْحَالِ اور دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی فی الحال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وَإِنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ اور اگر شرط کو کیا کر دیا، عورت مدخول بہا ہے اور شرط کیا ہے، مؤخر کر دی بھئی، کیا یوں کہا انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، تو شرط مؤخر کر دی بھئی، ان دخلت الدار کو مؤخر کیا۔ اب تو امام صاحب کے نزدیک گویا اس نے یوں کہا انت طالق، تو یہ طلاق فوراً کیا ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد کہا انت طالق، دوسری بھی کیا ہو گئی، فوراً واقع، اور تیسری طلاق کیا ہو جائے گی، دخول دار کے ساتھ معلق ہو جائے گی بھئی، جبکہ صاحبین کے نزدیک تینوں کیا ہوں گے، معلق ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ اور اگر شرط کو مؤخر کر دیا وَقَعَ ثِنْتَانِ فِي الْحَالِ تو واقع ہوں گی دو طلاقیں فی الحال، وَتَعَلَّقَتِ الثَّالِثَةُ بِالدُّخُولِ اور تیسری معلق ہو جائے گی کس کے ساتھ، دخول فی الدار کے ساتھ، وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ ساری کی ساری معلق ہو جائیں گی بالدخول کس کے ساتھ، دخول کے ساتھ فی الفصلین دونوں صورتوں میں، دونوں فصلوں میں، یعنی چاہے شرط مقدم ہو چاہے شرط مؤخر ہو، اور جبکہ عورت مدخول بہا ہو گئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو درمیان میں ایک اعتراض بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ بھی ذہن میں رکھنا کہ امام صاحب پر اعتراض پھر ہوتا ہے کہ آپ نے عطف کو کیا کر لیا، مان لیا۔ جب عطف کو مان لیا تو عطف کس پر ہو رہا ہے، جزا کے جز پر ہو رہا ہے، تو لہذا اس کو بھی کیا ہونا چاہیے، باقیوں کو بھی معلق ہونا چاہیے، یہ بھی جزا بننی چاہیے۔ تو امام صاحب کی طرف سے جواب کیا دیا تھا ہم نے بھائی کہ عطف کے لیے تو صورتاً اتصال کافی ہے، اور صورتاً اتصال ہوا تو عطف صحیح ہوا، جب عطف صحیح ہوا تو یہ بھی خبر بن گئی وہ اسی مبتدا کے لیے، تو اس کے لیے بھی مبتدا وہی بن جائے گا، تو یہ پورا کلام ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جب پورا کلام ہو جائے گا تو اب اس سے طلاقیں واقع ہوتی چلی جائیں گی۔ البتہ یہ معلق کیوں نہیں ہوگی، اس لیے کہ تعلیق کے لیے صورتاً بھی اتصال ہونا چاہیے اور مانن بھی اتصال ہونا چاہیے، تو یہاں صورتاً تو اتصال ہے، مانن اتصال ہے، اس لیے یہ باقی معلق نہیں ہوں گی، جزا کے ساتھ نہیں ملیں گی بھئی۔ چلیے مولانا ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔